نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہے اللہ تعالی ان کو امن و سلامتی میں رکھے ہمیشہ، آمین ثم آمین۔ اللہ الرحمن کے احسان کے ساتھ ہم لوگوں نے حروف ہجا جو ہیں وہ پچھلی 7 ویڈیوز میں مکمل کیے ہیں، اور مجھے امید ہے وہ کافی اچھے سے آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے، لیکن سمجھنا نہیں ہے، وہاں ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ پریکٹس جو ہے وہ آپ کو اچھا رزلٹ دیتی ہے، لیکن قرآن کی عمارت چونکہ انہی حروف ہجا پر بلند ہے، تو یہ حروف ہجا جو ہے ہماری بیسک جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے ہمارے پوری تجویدی قاعدے میں۔ اب ہم چونکہ سوال جواب کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے پیراگراف کی نسبت، تو ہم آگے اپنا جو اب لیسن ہے ان کو سوالیہ انداز میں کریں گے، جیسے ہم نے جو بچپن میں جنرل نالج کویسچن یاد کیے ہوتے ہیں وہ ہمیں آج تک یاد ہیں، تو اسی طرح ان کو بھی ہم سوالیہ انداز میں کریں گے تاکہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سوال کے چھوٹے چھوٹے جواب یاد رکھنا آسان ہو۔ اسی کے ساتھ آج ہم اپنا نیا سبق جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا سوال یہاں پر ہے کہ نرم حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ حروف ہجا تو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ہمیں اب یہ یاد کیسے رکھنا ہوگا کہ کس حرف کو ہمیں کیسے کرنا ہے، تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے، اس کو آپ نے بالکل اسی طرح یاد کرنا ہے۔ یہاں سکرین پر آپ کو 3 حروف نظر آ رہے ہیں جن کو نرم حروف کہا جاتا ہے۔ پورے قرآن میں یہ 3 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ نرم پڑھے جاتے ہیں، ان کے اوپر نیچے کوئی بھی حرکت ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ یہ حروف اس سے موٹے ہوتے ہیں نہ باریک ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن صاد دال نرم ہونے کے ساتھ ساتھ باریک آواز کے ساتھ ہے، اور وا جو ہے نرم بھی ہے اور موٹائی کے ساتھ ہے۔ ادائیگی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگا کر، یہاں پر تو جو ہے کہ ثا اور زال کے لیے زبان اسی نوک پر لگے گی اور آواز باریک رہے گی، لیکن وا کے لیے دیکھیں پیچھے سے زبان موٹی کر دی جائے گی، اور ادائیگی کیا ہوگی؟ ثا زال وا، ثا زال وا۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 2 ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیٹی والے حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو جواب ہے سیٹی والے حروف 3 ہیں، اور وہ یہ ہیں زا سین صاد، زا سین صاد۔ اب ان کو سیٹی والا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ ان کے پڑھنے میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے جو کہ سیٹی سی آواز ہے، وہ ہے یہ زا کی آواز ہے، یہ سین کی آواز ہے، اور صاد کی سیٹی موٹی بھی ہے اور حرف بھی یہ موٹا ہے۔ تو ادائیگی دیکھ لیتے ہیں۔ زبان کی نوک کے اوپر نیچے کے 2 یعنی سامنے کے 4 دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگا کر، اور آواز کیا ہوگی؟ زا سین صاد، زا سین صاد۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے سبق کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ اس قرآن کی نور ہدایت جو ہے ہمیں مکمل عطا فرمائے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ میری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔